بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس اینڈ نالج کے دوستو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمانوں کے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ان دونوں شرائط سے انکار کیا جائے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مغلوب کر لیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے مسلمانوں کے فرمانروا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار پر لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جن لوگوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ میں نے تم لوگوں سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ جا کر اسی گھر پر دستک دی۔ اندر سے وہی شخص نمودار ہوا جو تھوڑی دیر پہلے چھت کی لپائی کر رہا تھا۔ قاصد نے اپنا تعارف کروایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام، ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت کو سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر جب قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال پادری کو سنایا تو پادری بھی مایوس اور افسردہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، کیا یہی وہ خط ہے جو مسلمانوں کے عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر اور کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ ڈرتے ڈرتے خط لے کر امیر لشکر اور حاکم سمرقند کے پاس پہنچے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً قاضی کا تقرر کر دیا جو اس کے خلاف ہی سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا کہ قتیبہ کے لشکر نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے حاکم کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ حاکم نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک ہے، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے حاکم کی بات کو سن کر نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا کہ میری بات کا جواب دو، کیا تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے، جزیہ دینے یا پھر جنگ کی اطلاع دی تھی؟ حاکم نے کہا، نہیں قاضی صاحب، جیسے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، پھر تو عدالت کا کوئی کام ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو عدل و انصاف کی وجہ سے بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی کی وجہ سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب فاتح اور طاقتور قوم ایک کمزور اور مغلوب قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دے اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں سمرقند کے لوگ لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی ہی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ کبھی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ایسے ہوا کرتی تھی۔
پیارے دوستو، آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے بھی مسلمان کو کوئی امان نہیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اس سے ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اس طرح کی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔